شجر جب بھی لگانا تم پرکھ لینا زمینوں کو، شجر جب بھی لگانا تم پرکھ لینا زمینوں کو، کہ ہر مٹی کی فطرت میں وفاداری نہیں ہوتی۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کریں ہیں سورۃ حامیم السجدہ، اور اس کی جوڑا سورت کیا ہے؟ شورا سورت ہے۔ شورا یعنی مشورہ کرنا۔ یہ دونوں صورتیں آپس میں توام یعنی جوڑا ہیں۔ دونوں کا موضوع توحید کو ثابت کرنا اور اس کے حوالے سے قریش، سامنے مخاطب کون ہیں؟ قریش کے لوگ ہیں، ان کو خبردار کرنا ہے اور جنت کی خوشخبری جو اسے مانے گا۔ پہلی صورت میں خاص طور پر تنبیہی یعنی بار بار انہیں وارن کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے، اور دوسری میں تفہیم کا پہلو نمایاں کیا گیا ہے۔ دونوں میں خطاب اگرچہ قریش سے ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ دونوں صورتیں ام القریٰ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ ہجرت اور برات میں نازل ہوئی تھیں۔ یعنی جب وقت کا رسول ہجرت کر جاتا ہے تو وہ برات بری و ذمہ ہو جاتا ہے کہ میرا اب اس سے قوم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کا یا آسمانی عذاب آ جاتا ہے یا پھر رسول کے ساتھیوں کے ذریعے سے آتا ہے۔ مکہ کے کافروں کے اوپر رسول کے ساتھیوں کے ذریعے سے عذاب آیا تھا، وہ سورۃ توبہ کے اندر۔ تو چلتے ہیں سورۃ حامیم السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو حد سے زیادہ رحمان جو حد سے زیادہ رحیم ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب نازل کردہ ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ کتابن، یہ کتاب ہے، فصلت جس کی تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں، آیاتہ اس کے آیات، قرآن عربین، یہ قرآن ہے خاص عربی زبان میں، لیکم یعلمون اس قوم کے لیے جو جاننا چاہے۔ یہ قرآن اللہ فرماتے ہیں یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نہایت اہتمام کے ساتھ اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم کی صفات کا حوالہ تکذیب کی شناعت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے تو ان لوگوں پر یعنی قریش کے لوگوں پر ایک عظیم رحمت اور برکت والی کتاب نازل فرمائی، لیکن ان پر افسوس، یہ اس کے بجائے عذاب اور اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کا عذاب مانگ رہے ہیں، نقمت بربادی اپنی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جبکہ آگے اللہ فرماتے ہیں اس قوم کے لیے جو جاننا چاہے، یعنی ان قریش کو تو حریص ہونا چاہیے تھا جاننے کے لیے، کیونکہ یہ امی تھے۔ امی کا مطلب ہے جن کے پاس رسول نہیں آئے تھے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، اب یہ امی ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ یہ اسے سیکھتے سمجھتے اور اس کے علم حاصل کرنے کے حریص ہوتے، تو اس کی یہ رحمت کے بجائے کہتے ہیں لے آؤ عذاب، یعنی اس کی تعلیم کے لیے ان کی زبان میں ان کی زبان میں یہ کتاب اتاری گئی ہے، اس کو حاصل کرنے کی بجائے یہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بشیر و نذیرہ، اس میں تو جنت کی خوشخبری ہے اور خبردار کرنا ہے ہر حوالے سے کہ آگے جہنم ہے اور نہیں مانو گے تو ہمیشہ والی آگ میں چلے جاؤ گے۔ فَأَعْرَضَ، ان پر افسوس، اکثرهم فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے منہ ہی موڑ لیتے ہیں اور سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا، اور جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو پردے پڑ گئے ہیں اس چیز کے لیے جس کی طرف تم ہمیں پکارتے ہو، الہ جس کے لیے، وَفِي أَذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے، مِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، بس تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم اپنی جگہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب کیا ہے؟ بشیروں و نذیرہ، یعنی خوشخبری دینے اور خبردار کرنے کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر دیکھے تو گویا مدعا یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اب وہ عذاب وغیرہ لے آؤ کی جو دھمکی روز ہمیں سناتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یعنی آپ اپنی جگہ عمل کرو، ہم اپنی جگہ عمل کرتے ہیں، عذاب آنا ہے تو لے آؤ ہمارے پاس۔ قول کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں۔ ان سے کہہ دو مجھے کیا کرنا ہے، میں خدا نہیں ہوں کہ تم پر عذاب نازل کر دوں، میں اسی طرح ایک انسان ہی ہوں جیسے کہ تم ہو۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود وہ اللہ ایک ہی ہے، فاستقیموا الیہ، بس تم اسی کی طرف ہی اللہ کی طرف ہی کھڑے رہو، ڈٹے رہو، جمے رہو، واستغفروہ، اور اسی سے ہی تم معافی مانگو اور اسی سے استغفار کرو، وویل للمشرکین، تباہی اور بربادی ان کے لیے ہے جو شرک کرتے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں سن لو کہ ان مشرکوں کے لیے تباہی ہے جو زکوٰۃ کی صورت میں لوگوں کا جو حق ان پر عائد ہے اسے ادا ہی نہیں کرتے،
یہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اگر مانتے بھی ہیں تو اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ جو کچھ بھی کرتے رہیں ان کے شرکا اور شفعاء ان کو بہرحال بخشوا لیں گے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی اس موقع پہ لکھتے ہیں، اس زور تاکید کے ساتھ اس بات کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے عدل اور اس کی حکمت ہی کی نفی کر دی جس پر آخرت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ صرف اس وجہ سے بخش دے کہ یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں تو پھر اللہ کا عدل اور انصاف کہاں گیا؟ اللہ کے ہاں تو سب برابر ہیں۔ اللہ ان کے لیے اللہ کے نزدیک اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی توحید پر گامزن ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی مانتے ہیں۔ اگر اس طرح ہوتا وہاں بھی سفارشیں ہوں گی تو پھر پاکستانی عدلیہ کی طرح اگر وہاں بھی سسٹم ہوا تو پھر تو ہم مارے گئے، نہ ادھر ہمیں انصاف ملے گا نہ ادھر ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی انہوں نے اللہ کی جو عدل ہے اس کی نفی کر دی جس پر آخرت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ دوسرے اگر منکر ہیں تو محض استباد یا شک میں مبتلا ہیں، لیکن انہوں نے قیامت کا سارا فلسفہ ہی ختم کر دیا۔ آگے آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے، لہم ان کے لیے اجر ہوگا غیر ممنون، بے حساب ان کے لیے نہ ختم ہونے والا صلہ ہوگا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں، قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، انکم لا تکفرون، کیا تم لوگ انکار کرتے ہو، بالذی، اس ذات کا، خالق الارض فی یومین، جس نے پیدا کیا یا بنایا زمین کو 2 دنوں میں۔ کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو؟ قرآن نے یہاں شرک کو خدا کے انکار سے تعبیر فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ استاد امام لکھتے ہیں، خدا کو ماننا معتبر صرف وہ ہے جو اس کی تمام صفات اور ان کے تمام حقوق اور تمام تقاضے کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی شخص خدا کو مانے لیکن اس طرح مانے کہ اس سے خدا کی کل یا بعض صفات کی نفی ہو رہی ہو تو یہ ماننا دین میں معتبر یا قبول نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت کفر ہی ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے شرک کو جگہ جگہ کفر سے تعبیر کیا اور مشرکین کو صریح واضح الفاظ میں یا ایھا الکافرون سے خطاب فرمایا کہ اے کافرو۔ یعنی لوگ فرقوں میں بٹ گئے، سب نے اپنی اپنی مسجدیں اور اپنے اپنے معبود بنا لیے۔ دیوبند، شیعہ، سنی، بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اس لیے تو ہٹ گئے۔ اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں۔ سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ یہ 2 دن کون سے ہیں؟ ان سے خدائی دن مراد ہیں جن کے بارے میں واضح ہے کہ بعض صورتوں میں ہمارے شمار سے 50,000 سال کے برابر بھی ہوتے ہیں، اور قرآن کے دوسرے مقامات میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا۔ یہاں ان کی تفصیل کی جا رہی ہے کہ کس چیز کی خلقت میں کتنے دن صرف ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ العالمین، یہ ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی 2 دنوں میں زمین کو بنایا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر اس نے اس زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، مِن فَوْقِهَا، اس کے اوپر، وَبَارَكَ فِيهَا، اور برکتیں رکھ دی اس میں، وَقَدَّرَ فِيهَا، اور اندازہ رکھ دیا اس میں، أَقْوَاتَهَا، خوراک کا، فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، یہ سب کچھ ہوا 4 دنوں میں، سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، جو برابر ہے مانگنے والوں کے لیے، ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اس کے شریک ٹھہراتے ہو، یہ ہے جہانوں کا پروردگار، اور اس نے زمین کے اندر اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور سب ضرورت مندوں کے لیے یکساں اس کی غذائیں اس میں ودیعت کر دیں۔ یہ سب ملا کر 4 دنوں میں ہے۔ مستویٰ، پھر اس نے توجہ کی، السماء، آسمان کی طرف، وَهِيَ دُخَانٌ، اور یہ دھواں تھا، فقال لها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا، اللہ نے زمین اور آسمان سے کہا، آ جاؤ دونوں، طوعاً او کرہا، خوشی سے یا جبر سے، قالتا، کہا ان دونوں نے، آسمانوں اور زمینوں نے، آتینا طائعین، ہم آتے ہیں خوشی خوشی۔ یہ سب کچھ ملا کر 4 دنوں میں۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی جو زمین کے ساتھ ہی وجود میں آ چکا تھا اور اس وقت دھوئیں کی صورت میں تھا، سو اس کو اور زمین کو اللہ نے فرمایا
حکم دیا کہ تعمیل کرو خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ نمبر 12 میں اللہ فرما رہے ہیں فَقَضَاهُنَّ پس اللہ نے بنا ڈالے سبع 7 سماواتن آسمان فی یومین 2 دنوں میں وَأَوْحَىٰ اور وحی کی فی کل سماء ہر آسمان میں امرہا اپنے حکم کی وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور سجا دیا دنیا کے آسمان کو بِمَصَابِیحَ ستاروں سے وَحِفْظًا اور اس کی حفاظت کر دی ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے اس زبردست علیم یعنی علم والے کا۔ حکم دیا تعمیل کرو خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی حاضر ہیں۔ پھر دونوں میں سے ان کے 7 آسمان ہونے کا فیصلہ فرمایا اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا گیا اور تمہارے اس قریبی آسمان کو ہم نے چراغوں سے ہی رونق دی اور اسے خوب محفوظ بنا دیا۔ یہ خدائے عزیز اور علیم کا منصوبہ ہے۔ دیکھتے ہیں ان کی ڈیٹیل۔ فرماتے ہیں زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا یعنی ایسے نمایاں کہ ہر شخص ان کو دیکھ سکتا ہے۔ دوسری جگہ مزید وضاحت ہے کہ یہ زمین کے توازن کو قائم رکھے ہوئے ہیں ورنہ اندیشہ ہے کہ اپنی تمام مخلوقات کو لے کر یہ کسی طرف لڑھک نہ جائے یعنی یہ زمین۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس زمین میں ہم نے برکتیں رکھ دیں۔ زمین میں انسان کی پرورش کا جو اہتمام ہے یہ اس کی نہایت جامع تعبیر ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اسی برکت کا کرشمہ ہے کہ یہ ہر قسم کی نباتات اگاتی ہے جن کے پھل اور پھول انسان دوسری مخلوقات کے کام آتے ہیں۔ یہ اسی کا فیض ہے کہ ایک دانہ انسان بوتا ہے اور زمین سینکڑوں دانوں کی شکل میں اس کا حاصل اس کو واپس کرتی ہے۔ ایک گٹھلی یا ایک کلم آدمی زمین میں لگاتا ہے اور ایک مدت دراز تک اس کا پھل وہ اور اس کے اخلاف کھاتے ہیں۔ علاوہ بریں یہ اسی برکت کا ثمرہ ہے کہ انسان اپنی سائنس کے ذریعے سے اس کے لیے جتنے پرت الٹتا چلا جاتا ہے اتنے ہی اس کے اندر سے خزانے پر خزانے نکلتے آ رہے ہیں اور صاف نظر آتا ہے کہ انسان کی سائنس تھک جائے گی لیکن زمین کے خزانے کم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اور سب ضرورت مندوں یعنی مانگنے والوں کے لیے یکساں ہیں کہ اس کی غذائیں اس میں ودیعت کر دیں یعنی زمین کے اندر ہی اللہ نے یہ اس کی غذائیں ودیعت کر دیں۔ وہ کیسے؟ غذا کے یہی ذخائر ہیں جو انسان کی سعی یعنی کوشش اور تدبیر سے برآمد ہوئے ہیں اور قیامت تک برآمد ہوتے رہیں گے۔ استاد امام لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں اور ان کی بقا کے لیے جس قسم کی غذا کی ضرورت تھی ان کے اندر زمین کے اندر یہ رکھ دی۔ ان سب کی جبلی احتیاج کے اعتبار سے یہ غذائیں ذخیرے ودیعت فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ مخلوقات وجود میں آ گئی ہوں لیکن ان کی پرورش کے لیے جس غذا کی ضرورت ہے وہ وجود میں نہ آئی ہو۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر زمین کی تہوں میں سمندروں کی تاریکیوں میں جہاں کہیں بھی کوئی چھوٹی یا بڑی مخلوق موجود ہے اس کے گرد و پیش میں اس کا طبعی رزق موجود ہے۔ ایک بکری گھاس کھا کر زندہ رہتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھاس پیدا کی۔ ایک شیر گوشت کھا کر زندہ رہتا ہے اس کو اللہ نے شکار کے اسلحے دیے اور شکار کے لیے جانور بھی پیدا کیے۔ یعنی فلک کا تجھ کو شامیانہ دیا زمین میں تجھ کو آب و دانہ دیا ملی آبشاروں سے بھی حوصلے پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر یہ موجیں رواں یہ کنارہ بھنور یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے فلک پر ستارے چمکتے ہوئے یہ سبزے اور پھولوں بھری کیاریاں یہ پنچھی اور اڑتی ہوئی تتلیاں یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں آسمان پہلے دھواں تھا واہ یا دخانن یہ پہلے دھواں تھا۔ یہ غالباً وہی چیز ہے جسے اس زمانے کے سائنسدان سحابیہ نیبیولا سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا تصور بھی یہی ہے کہ کائنات جس مادے سے بنی ہے ابتدا میں وہ اسی دخانی یا سحابی شکل میں منتشر تھا۔ اللہ نے دونوں سے فرمایا خوشی سے یا جبر سے آ جاؤ۔ یہ اسی طرح کا اسلوب ہے جیسے حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو لکھا تھا کہ وَآتُونِی مُسْلِمِین مطلب یہ ہے کہ میری مطیع فرمانبردار بن کر رہو اور جو حکم دیا جائے اسے انحراف کی جسارت نہ کرو۔ یعنی انہوں نے کہا ہم دونوں آتے ہیں خوشی خوشی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں کو بظاہر لا عقل سمجھا جاتا ہے وہ بھی اپنے رب کی باتوں کو سمجھتی اور ان کا جواب دیتی ہیں۔ ہم اگر ان کی باتوں کو یا ان کی تسبیح اور تحمید کو نہیں سمجھتے تو یہ ہماری نارسائی ہے یعنی پہنچ نہیں ہے ہماری ان تک۔ چنانچہ ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ اپنے اس نا پہنچے علم کے ساتھ اس طرح کی چیزوں پر کوئی حکم لگائیں۔
اللہ نے پھر دونوں کو 7 آسمان ہونے کا فیصلہ فرما دیا، یعنی آسمان اگرچہ وجود میں آ چکے تھے، یعنی دونوں آسمان و زمین، لیکن ابھی محض حیولہ تھے، لہٰذا ان کو بھی آخری صورت دے کر پوری کائنات کو پایہ تکمیل تک اللہ نے پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا اندازہ اس زبردست علیم یعنی علم والے کا ہے جو سب کچھ جانتا ہے کہ کیا، کس، کون، کدھر، کس کو رکھنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔